بہترین پیغام سے نوازا حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا صفی حیدر صاحب نے خطیب اکبر کو بہترین خراج عقیدت خطبہ اور ذاکرین کی طرف سے یہی ہوگا کہ یہ طے کر لیا جائے کہ ممبر سے صرف اہل بیت کی گفتگو ہوگی، ان کے حوالے سے گفتگو ہوگی اور کوئی گفتگو نہیں ہوگی۔ ابھی میرے ہاتھوں میں جاتے جاتے مولانا در الحسن صاحب قبلہ ایک پرچہ دے گئے جس میں ان کے 4 مصرے جو انہوں نے بطور خراج عقیدت خطیب اکبر کے لیے پیش کیے ہیں اور مجھے حکم دیا کہ یہ دہرا دیے جائیں۔ در الحسن صاحب اختر رضوی: دل نشیں طرز ادا اردو زباں کو بخشا، دل نشیں طرز ادا اردو زباں کو بخشا، تیرے خطبات کا گونج کا فسانہ برس، تیرے خطبات کا گونجے گا فسانہ برسوں، تو نے مظلومی سرور پر رلایا ہے بہت، مرزا اطہر تجھے روئے گا زمانہ برسوں۔ آخر میں جلسے کی صدارت فرماتے ہوئے ہمارے بزرگ محترم آیت اللہ سید حمید الحسن صاحب قبلہ مجزل اللہ العالی سے درخواست گزار ہوں کہ تشریف لائیں، اپنے تاثرات سے بھی نوازیں اور کلمات تشکر بھی فرمائیں، کیونکہ اس جلسے کے قیام کے سلسلے میں جو مومنین شہر کی طرف سے ہو رہا ہے، بڑی کاوش مولانا موصوف نے بھی فرمائی ہے، بلکہ پوری طرح ہم لوگوں کو گائیڈ کیا کہ کیا انتظام کیسے ہوگا، جلسہ کیسے منعقد ہوگا۔ ہم لوگوں کو، ہمارے حسینی فنڈ کے اراکین کو، حسن مہدی جھبو صاحب کو، سب نے مولانا موصوف کی قیادت میں اس جلسے کے انتظام و انصرام میں حصہ لیا۔ میں درخواست گزار ہوں کہ تشریف لائیں۔ مولانا تشریف لائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ورحمۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ ہم آپ کے سامنے کوئی لمبی طویل گفتگو نہیں کریں گے، بہت مختصر لفظوں میں چند باتیں کہہ لیں۔ پہلی بات تو یہ کہ بہرحال مولانا صدف صاحب قبلہ نے ابھی جو فرمایا، در حقیقت ہم سبھی نے مل کر یہ خیال کیا کہ ایک جلسہ ایسا ہو، اور اس میں بہت زیادہ جن سے ہم کو اس جلسے کے انعقاد میں اور منعقد ہونے میں ہمت ملی اور طاقت ملی، وہ ہمارے جناب حجت الاسلام مولانا ظہیر افتخاری صاحب ہیں، خود جناب مولانا صدف صاحب ہیں، اور خود ہمارے حسینی فنڈ کے تمام افراد ہیں، خود جناب حسن مہدی صاحب، جبو صاحب، اور اس طرح جو ہمارے خود مدیر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جناب اسد صاحب۔ پھر سب سے بڑی بات یہ کہ یہ ایک روایت رہی ہے لکھنؤ میں کہ جب بھی کوئی عالم خطیب اٹھا تو اس کے لیے یہاں جلسہ ہوا، بڑے امام باڑے میں یا کہیں بھی۔ ہم گجرات میں تھے جب ہم کو اس کی اطلاع ملی تھی، اور وہاں لوگ ہمیں یہ تیار کر رہے تھے کہ آپ اگر جانا چاہیں تو یہ ہوگا اور وہ ہوگا، اور بالآخر ساری رات سڑکوں پر سفر کرتے ہوئے ہم پہنچ گئے تھے احمد آباد سے یہاں لکھنؤ میں حاضر ہوئے۔ ہم ایک چند باتیں آپ کے سامنے یہ کہہ لیں کہ جہاں تک کسی نصیحت کا یا کسی بات کو حق ہے ہمیں آپ کے سامنے کہنے کا، ایسا کرو ایسا نہ کرو۔ در حقیقت جناب مولانا اطہر صاحب قبلہ ہمارے عزیز بھائی اور دوست رہے، اور ہم ان کو کس طرح سے خطیب اکبر کہتے ہیں ابھی ہم آپ سے کچھ عرض کریں گے۔ ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ ہماری بہت طولانی زندگی ہے، اور اس میں کبھی ہم امریکہ میں ساتھ ہیں، کبھی ہم انگلینڈ میں ہیں، اور کبھی ہم عراق میں ہیں اور ایران میں ہیں، اور مختلف کانفرنسوں میں ہندوستان کے گوشے گوشے اور کونے کونے میں ہیں۔
یہ رفاقت، یہ ہمارا ان کا ساتھ تقریباً ہمارے سن کے 10 سال یا 11 سال کا سن ہوگا جب سے ہم لوگ ساتھی ہیں۔ جو سب سے بڑی بات ہم نے ان میں پائی، 3 چیزیں ہیں جس کو میں اپنے تمام نوجوان بچوں سے بھی کہوں، اور آج میں نے صبح مدرسہ نازمیہ میں جب سبھی لوگ جمع تھے، ایک جلسہ ہم نے کیا تھا تمام اساتذہ اور تمام طلباء کی موجودگی میں، اس میں بھی ہم نے ایک بات کہی تھی، یہ نہ سمجھو کہ جناب مولانا اطہر صاحب صرف ایک خطیب تھے، وہ اظہار نہیں کرتے تھے لیکن حقیقتاً بہت بڑے عالم بھی تھے۔ جو کتابیں درس خارج میں پڑھائی جاتی ہیں ان پر بھی ان کی نظر تھی، ذاتی طور پر میں جانتا ہوں۔ مختلف مواقع پر ہماری ان کی گفتگو جب بھی ہوتی تھی تو مختلف موضوعات پر رہی، گھنٹوں ساتھ رہتا تھا۔ یہ وکٹوریہ اسٹریٹ کبھی کبھی ایسی ہوتی تھی کہ وہ ہمارے گھر آ جاتے تھے اور ہم باہر آ جاتے تھے اور پھر نکلتے تھے سڑک کے اوپر، اور فرنگی محل کے سامنے سے نخاس کے چوراہے تک باتیں کرتے ہوئے جانا، باتیں کرتے ہوئے آنا، باتیں کرتے ہوئے جانا، واپس آنا، کم سے کم 10-20 چکر ہم دونوں کے اسی پر ہوتے تھے کہ راستے میں باتیں ہی ہو رہی، نہ وہ کہیں بیٹھتے تھے نہ ہم کہیں بیٹھتے تھے۔ ایک روش تھی طالب علمانہ زندگی کی۔ اور اگر کہیں گئے بھی ہم لوگ مجلسوں کے سلسلے میں تو وہاں بھی یعنی کتنے مواقع سے گئے ہم لوگ مجلسوں میں ساتھ تھے، جیسا کہ ابھی نام لیا ہمارے عزیزم جناب مولانا صفی حیدر صاحب نے۔ 3 شخصیتیں بہت نمایاں تھیں، لیکن ان 3 افراد میں بھی میں یہ کہوں گا کہ اور بھی بہت سے نام تھے، جن میں بہت اہم نام خود ہمارے عزیز دوست فخر العلماء جناب مولانا مرزا احمد عالم صاحب کا تھا۔ بہت سے افراد تھے اس وقت میں۔ یہ ایک عجب بات ہے کہ میں اگر اس تمام ایک دور کی بات کروں تو بہت بڑی تاریخ سامنے آئے گی، اس کے لیے وقت نہیں ہے۔ بس میں بات کو ختم کرتے ہی کہہ دوں کہ مولانا اطہر صاحب قبلہ میں 3 باتیں تھیں، کاش ہم لوگ اس کو جتنے خطیب ہیں اور جتنے مقرر ہیں، جتنے علماء ہیں، ان کو محسوس کریں۔ ایک یہ کہ وہ بہت عالی ظرف تھے، سب سے بڑی بات، عالی ظرفی بہت بڑی چیز ہے۔ ہر فن میں، ہر شعبہ حیات میں، ہر جگہ عالی ظرفی۔ ہم بہت تنگ ظرف ہو جاتے ہیں کسی کی بات کہنے میں، کہیں ایسا نہ ہو ان کی شخصیت بڑھ جائے، کہیں ایسا نہ ہو ہماری شخصیت گھٹ جائے۔ یہ بہت خراب عادت ہم لوگوں میں ہے، اس کو ہم ترک کریں۔ ہم میں ان میں اتنا ہی فرق تھا، ہمارے دوست میں اور مجھ میں اتنا فرق تھا کہ میں جذباتی ہو جاتا ہوں اور بات کو کبھی کبھی میری بات میں کڑواہٹ آ جاتی ہے۔ ہمارے دوست کی زندگی میں سب سے بڑی خاص بات یہ تھی کہ ان کا لہجہ کبھی بھی تلخ نہیں ہوتا تھا۔ بچپن سے ہم ساتھ تھے، نہ لہجے میں تلخی، نہ سامنے والے کے فضائل کے بیان کرنے میں، اچھائی کے بیان کرنے میں کوئی کنجوسی، کوئی بخل نہیں، کوئی کنجوسی نہیں۔ جب میرے والد مرحوم سرکار تاج العلماء کی 40ویں کی مجلس کے لیے ہم نے ان سے گزارش کی اور وہ مجلس پڑھنے بیٹھے، میں آج بھی سوچ رہا تھا، خیال کر رہا تھا کہ ممبر پر جب وہ بیٹھے اور انہوں نے خطبہ، آیت اور پہلے 2 جملے جب کہے تو میں حیرت سے ان کو دیکھنے لگا، یا اللہ کیا اسی لہجے میں یہ آخر تک مجلس پڑھ لے جائیں گے؟ ہم بھی ہزار مجلسیں دنیا میں پڑھ چکے ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ مجلس کو کہاں کس طرح کیسے۔ اسی لکھنؤ میں 46 سال سے اشرا پڑھ رہا ہوں، سارا مجمع ہمارا جانا پہچانا ہے۔ نازمیہ کا اشرا 46 سال ہو گئے پڑھتے ہم کو، اس سال۔ ہمیں خیال آیا کہ یہ جس لہجے سے انہوں نے شروع کیا ہے، جس طاقت سے شروع کی ہے بات، کیا اس کو آخر تک لے جا سکیں گے؟ یہ تو خطابت کے بہت خلاف کام کر رہے ہیں مولانا اطہر صاحب قبلہ، کیا کر رہے ہیں؟ میں نے دل میں سوچا کہ ہمارا بہترین دوست ہے، کیا ہوگا؟ کیا اس لہجے سے یہ پڑھیں گے آخر تک؟ کبھی موقع ہوگا ہم اس کیسٹ کو عام کریں گے انشاءاللہ۔ 1.5 گھنٹے کی مجلس میں مولانا اطہر صاحب کا جو
پہلے جملے پر قوت طاقت سے اظہار تھا اپنے موضوع کا، آخر تک ویسے ہی رہا، کہیں کمزوری ان کے لہجے میں نہیں آئی، بیان کرنے میں نہیں آئی، وہی روانی، وہی بات۔ میں نے اس وقت محسوس کیا کہ اے عزیز بھائی اور دوست، تم جیسا کوئی خطیب ہے نہیں۔ بڑے بڑے خطباء کے نام جن کو ہم نے سنا ہے، ان کے ساتھ رہے ہیں ہم، اور میں بس اتنا کہوں، ان میں 3 باتیں خاص تھیں۔ عالی ظرفی جو ہم میں ہونا چاہیے، تنگ ظرفی ہمیں کم ہو جانا چاہیے، ختم ہونا چاہیے کسی کی بھی تعریف کرنے میں۔ ایک نمبر 2 یہ کہ بیان کرنے میں صداقت ہونا چاہیے، سچائی ہونا چاہیے، جو اطہر صاحب میں تھی۔ اور تیسری بات، کریکٹر کے اندر، کردار کے اندر شجاعت ہونا چاہیے، بزدلی نہیں ہونا چاہیے۔ اطہر بہادر انسان تھے، بزدل نہیں تھے، کسی موضوع پر بھی کبھی انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا، کسی خوف میں، کسی ڈر میں، کہیں بھی نہیں۔ اور ابھی جیسا کہ ہمارے عزیز جناب ظہیر افتخاری صاحب نے بیان کیا، بات ٹھیک کہی کہ جب جاتے تھے تو یہ طے رہتا تھا یا وہ ان تمام نشستوں میں بولیں گے یا ہم بولیں گے۔ اسپوکس مین نمبر 1 پر مولانا اطہر صاحب، ہماری خود خواہش ہوتی تھی، بھائی اطہر بھائی اگر آپ نہیں رہو گے تو یہ میٹنگ ایک دن میں ختم ہو جائے گی۔ تو ہم آپ سے یہ بھی کہیں کہ لکھنؤ کا جو مسئلہ طے ہوا، بے شک اس وقت کے کاغذ پر ان کے دستخط نہیں ہیں، لیکن بعد میں انہوں نے ہمیں اس پورے موضوع کے بارے میں لکھ کر ہمیں تائید کر کے ہم لوگوں کی ہمیں وہ کاغذ دیا جو ہمارے پاس ہے، ان کے بھی دستخط ہیں، مولانا کلب صادق صاحب کے بھی دستخط ہیں۔ 22 رجب کو دونوں حضرات ہمارے گھر پر تشریف لائے تھے اور وہاں طے ہوا اور سب لکھ کر یہ بات ہوئی۔ مولانا اطہر صاحب نے کسی موقع پر یہ نہیں کہا، جب کہ اس کاغذ پر ان کے دستخط نہیں ہے، ان کے دستخط نہیں ہے، لیکن کوئی مجھے بتلا دے کسی ایک موقع پر بھی انہوں نے یہ کہا ہو کہ یہ غلط ہوا، نہیں کہا۔ اس کو میں یہ کہوں گا کہ ان کی بہادری تھی اور ان کی شجاعت تھی، جو سچ ہے اسے کہو، جو حق ہے اسے کہو۔ اور ہم اکثر مواقع پر یہ خیال کرتے تھے کیا یہاں پر مولانا اطہر صاحب اپنا یہ رول برقرار رکھیں گے، کس کس کی مروت سامنے آ سکتی ہے؟ ایسا نہیں تھا۔ جو سچ ہے، جو حق ہے، جو صداقت، وہ انہوں نے کہا اور کیا ہمیشہ۔ صداقت، شجاعت، عالی ظرفی، تینوں چیزیں بہت کم سنی سے ہم ان کے ساتھ رہے دونوں، یعنی کتنے جو ساتھ پڑھنے جاتے تھے، کتنے اس اساتذہ تھے جن کے ساتھ ہم دونوں پڑھنے جاتے تھے، جناب مولانا صاحب قبلہ کی خدمت میں دونوں ساتھ پڑھنے جاتے تھے، یا اور جگہوں پر بھی، یا گھر میں بھی مطالعے میں، مباحثے میں ہم لوگ ساتھ ہوتے تھے۔ وہ گھر پر تشریف لاتے تھے والد مرحوم سرکار تاج العلماء سے پڑھنے کے لیے، پرائیویٹ درس ان کا الگ ہوتا تھا وہاں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ دوسرے بھی آگے بڑھیں، دوسرے آگے بڑھیں، کسی کو پیچھے ہٹانے کے لیے مولانا اطہر نے کبھی کام نہیں کیا۔ ہم خود گواہ ہیں، ہمارے لیے کم سے نہیں ابا نے ہمیں بلایا، میرے والد نے بلایا، حمید الحسن بھائی وہ اطہر میں آئے تھے، یہ کتابیں لائے ہیں تمہارے لیے کہ تم ان کو پڑھو۔ بہت چھوٹے سے ہیں اطہر صاحب، وہ کتابیں لا کے والد صاحب کے حوالے، میں نہیں تھا گھر پر، بھائی جب آ جائیں تو ان کو دے دیجیے گا، ہماری طرف سے ہم لائے ہیں، وہ اس کو پڑھیں۔ آئیے ہم بات کو ختم کرتے ہیں، کیونکہ یہ باتیں تو ہمارے پاس بہت ہیں اور گھنٹوں کرنے کی باتیں ہیں، جب بھی ہم اس پر لکھیں گے اور جلدی لکھیں گے انشاءاللہ۔ ایک بات ہم آپ سے کہہ لیں کہ جو ایک نئی بات میں کہنا چاہتا ہوں آپ سب کے سامنے۔ دیکھیے، ذاکری اور خطابت جو ہماری یادداشت کے اندر ہمارے بزرگوں سے سنی ہوئی، بھئی وہ فلاں وقت فلاں خطیب۔ اب میں ایک بات کہتا ہوں، اس مجمع میں میرے عزیز ترین بھائی ہیں جناب مولانا اشفاق صاحب، بہترین ادیب ہیں، بہترین خطیب ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے خطیب ہیں۔ ہم بالکل مایوس نہیں ہیں، انشاءاللہ مستقبل میں بھی ہماری قوم میں بہتر سے بہتر اور خطیب آئیں گے سامنے، اور ہیں اور آئیں گے۔ اور جو ان کا خانوادہ ہے اس میں ہمارے عزیز جناب مرزا اعجاز حسین صاحب نے گزشتہ سال جب ان کی طبیعت زیادہ خراب تھی تو وہ محفل ہمارے گھر کی جس کو انہوں نے 55 سال پڑھا ہے،
تقریباً 52-53 سال تو یقیناً مولانا اطہر صاحب قبلہ نے ہمارے گھر کی 15 شعبان کی محفل میں خطاب فرمایا. صرف گزشتہ سال طبیعت ذرا علیل تھی تو اعجاز میں تشریف لائے اور ہمیں بڑا اچھا لگا. کسی نے محسوس نہیں کیا کہ آج مولانا اطہر صاحب نہیں پڑھ رہے ہیں. اتنی اچھی تقریر ان کی تھی. ایسے ہی ہم ابھی مولانا جناب یعصوب میاں نے جہاں جہاں بھی تقریریں کی ہیں ہمیں بڑا اچھا لگا. یہ بہت ہی ایسے باپ کے بیٹے ہیں نا، اور پھر ایسے دادا کے بھی پوتے ہیں کہ جن کی تقریروں میں ہم بہت بچے تھے جاتے تھے کہ آج چلو بھائی جناب مولانا مرزا طاہر صاحب قبلہ جو فخر الواعظین کہلاتے تھے، سرکار نے جو ملت نے ان کو اعزازی خطاب دیا تھا فخر الواعظین، جنہوں نے مجھے خود فرمایا تھا. تو ان کی مجلسوں میں وہ زمانہ ہوتا، لوگ دوڑ دوڑ کر جاتے تھے چلو جناب ملا طاہر صاحب قبلہ خطاب فرما رہے. تو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ایک دور گزرا بہت سے ذاکرین تھے. جناب مولانا سبت حسن صاحب قبلہ کہیں کہیں تقریریں فرماتے تھے بہت اچھی. جناب مولانا فرمان علی صاحب قبلہ جن کا قرآن مجید ترجمہ کے سب کے سامنے ہے. اسی زمانے میں بہترین مقرر و خطیب کی حیثیت سے نام ہو رہا جناب مولانا مقبول احمد صاحب کا. اسی زمانے کے اور بہت سے خطیب خطبہ مجمع غور کرے گا جو میں کہنے جا رہا ہوں. لیکن وہ دور سارے خطبہ اور ذاکرین کے ہونے کے باوجود منسوب ہو گیا جناب مولانا سبت حسن صاحب قبلہ کے نام پر. دور گزرا، پھر بہت سے خطیب خطبہ ہمارے سامنے رہے، پھر بہت سے ذاکرین سامنے رہے، بڑے علماء، ان میں ہر طرح کے ذاکرین اور خطبہ تھے. یہ فلسفی ہیں اور یہ بہت ہی ادیب ہیں اور یہ سب ہیں بڑے بڑے نام، یہ بہت ہی استدلالی گفتگو والے ہیں. میں سب کے نام نہیں لیتا، لیکن وہ دور وہ تھا جو منسوب ہو گیا جناب مولانا سید ابن حسن صاحب قبلہ نونہروی کے نام سے. پھر اب ہمارے سامنے وہ دور آ گیا اس میں پھر بہت بڑے نام ہیں. میں ایک ایک نام کو اگر لوں تو بہت وقت صرف ہوگا. اب میں یہ کہہ سکتا ہوں یہ دور اب چاہے کتنے ہی خطیب خطبہ پوری دنیا میں ہوں مگر 2500 سال تک منسوب رہے گا خطیب اکبر مرزا محمد اطہر کے نام سے. اور جب میں اس بات کو کہہ چکا تو میں آخری بات ایک کہہ لوں اور آپ سب سے معذرت چاہوں گا، معافی چاہوں گا اور اجازت چاہوں گا. اور وہ یہ ہے کہ کچھ لقب بہت مشہور ہوتے ہیں. بہت سے استادوں کو پڑھانے والے کو استاذ الاساتذہ کہتے ہیں، بہت اچھے حکیم کو استاذ الحکماء کہتے ہیں، بہت اچھے شاعروں میں اچھے شاعر کو استاذ الشعراء کہتے ہیں، بہت اچھے ادیبوں میں اچھے ادیب کو استاذ الادباء کہتے ہیں، استاذ الاساتذہ، استاذ العلماء کہتے ہیں، استاذ الشعراء کہتے ہیں. اب میں ایک بات اس وقت کہہ سکتا ہوں اور بہت خوشی اور فخر کے ساتھ کہوں گا کہ مرزا اطہر کے ساتھ اب خطیب اکبر ضرور لکھیے لیکن ایک لقب اور بھی لکھیے، اور وہ لکھیے استاذ الخطباء. یہ ان کے لیے سب سے مناسب ہوگا. لیکن کتنی نسلیں ہیں خطیبوں کی جو ان سے راستہ پا کر آگے بڑھیں گی اور تقریریں کریں گی اور دنیا کو سمجھائیں گی کہ دین کو کس طرح پھیلایا جاتا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.